پڑھا تھا یہ والا لاسٹ ٹاپک میرے خیال سے ہمارا یہی ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ امپیکٹ آف انٹرسٹ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم پیریڈ ود رسپیکٹ ٹو بزنس اکانومی اینڈ اسٹاک ایکسچینج، یہ تقریباً ہم نے یہ چیزیں کور کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں تک آپ لوگ کا کوئی کویسچن، یہ باقی لوگ ابھی تک آئے نہیں، کوشش کیا کریں کہ اگر آپ لوگ 5:30 تک بھی آ سکتے ہیں تو دوسری طرف سے آپ لوگ کو ایڈوانٹیج ملے گا۔ اگر آپ لوگ 5:30 تک آ سکتے ہیں تو آدھا گھنٹہ اس طرف ہم اگر ارلی اسٹارٹ، کامران آپ آ سکتے ہو 5:30؟ اگر 5:30 تک آپ لوگ آ سکتے ہو تو، کیونکہ ابھی موسم ویسے ہی اس طرف جا رہے تو پھر تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے بھی۔ وعلیکم السلام۔ اگر تو آپ لوگوں کے کلاس فیلو کو کوئی ایشو نہ ہو، سب مل کر ڈسکس کریں ایک دوسرے کے ساتھ، کنسنسس کریں، اگر تو کوئی ایشو نہ ہو تو پھر آپ لوگ ہم اس کو کسی اور تھوڑا سا ارلی لے سکتے ہیں اس کلاس کو، ٹھیک ہے۔ آدھا گھنٹہ 5:30، لیکن وہ تب ہو سکتی ہے جب آپ سب ایک دفعہ گروپ میں کنسنسس کریں کہ کیا باقی بھی ولنگ ہے، کیونکہ آگے جیسے رفتہ رفتہ ہم دوسری طرف جائیں گے نا، پھر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا، بہت لیٹ ہوگا نا، تو اسی لیے یہی میں بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ پھر تو 7 بجے تقریباً عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر اگر ہم تھوڑا سا ارلی سٹارٹ کریں اور ایشو کسی کو نہ ہو تو وہ زیادہ پھر آپ لوگ کے لیے بہتر ہے۔ پریویس لیکچر میں اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو، کنفیوژن ہو تو آپ لوگ پوچھ لیں۔ ہاں گروپ بنا ہوا ہے، گروپ کا ایڈمن ابھی آ جائے گا، میں بھی ہوں لیکن ہمایون بھی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہمایون آ جائے گا تو ادھر ہی ہے، ان سے بات کرے بھی آ جائے گا تو وہ آپ کو ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ آپ لوگ کلاس کو اگر آپ جیسے آپ لوگوں نے بھی ضائع کیا ہے تو جو انویسٹمنٹ کا کورس ہے نا، یہ پریویس پہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے انٹرسٹ ریٹ پڑھا، اس سے پہلے آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ پڑھا، اس سے مختلف چیزیں اس دن ہم نے ڈسکس کی تھی، جیسے ڈیٹ سیکیورٹیز یا ایکویٹی سیکیورٹی، اس طرح کی چیزیں تھوڑی بہت لائٹر ڈسکشن ہو چکی ہے اس کے اوپر۔ تو آگے جو آج ہمارا یہ ٹاپک آ رہا ہے تو یہ سارا ان پریویس چیزوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ جیسے آج ہمارے پاس ہے انویسٹمنٹ وہیکلس کے آپ کون سے طریقوں سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سو دیئر آر 2 ways ٹو انویسٹ، دیٹ از ڈائریکٹ وے آف انویسٹمنٹ اینڈ انڈائریکٹ وے آف انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ پھر ڈائریکٹ وے میں کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اینڈ انڈائریکٹ وے آف انویسٹمنٹ کون سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈائریکٹ وے آف انویسٹمنٹ وہ انویسٹمنٹ ہے جس میں آپ سیدھا کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہاں پہ صرف جسٹ 2 parties ہوتی ہے۔ تھرڈ پارٹی انوالو ہونے کا مطلب یہ ہے انڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کہ وہاں پہ آپ کے لیے کوئی اور بہاف پہ، آپ کے بہاف پہ کوئی اور وہاں پہ مینجمنٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈائریکٹ انویسٹمنٹ جیسے ہم نے کہا کہ کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے، فار ایگزامپل جیسے میوچل فنڈز والے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان لوگوں نے بنے بنائے فنڈز ہوتے ہیں ان کے پاس۔ لیٹ سپوز آسان اگزامپل ہے میزان بینک کا، ٹھیک ہے، میزان بینک کے اپنے اسلامک فنڈز ہیں، آپ جائیں گے تو آپ سے کہیں گے کہ یہ ہمارا پینشن فنڈ ہے، یہ ہمارے پاس حج فنڈ ہے، یہ ہمارے ساتھ ایجوکیشن کے لیے فنڈ ہے، یہ میرج کے لیے فنڈ ہے، مختلف چیزوں کے لیے ان کے پاس ڈفرینٹ سارٹس آف فنڈ ہے، وہ بھی اسی طرح میوچل فنڈ ہی کی انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس میں اب آپ کے لیے ان لوگوں نے ایک بنا بنایا پلان رکھا ہوتا ہے، وہ ہم آگے ٹاپک میں انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے کہ وہ کیسے بناتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس یہاں پہ جو لکھا ہے کہ ویزیبل ہے آپ سب کو، یہ نوٹس میں آپ کو فرسٹ لیکچر میں دے بھی چکا ہوں، ٹھیک ہے، جو فرسٹ لیکچر تھا نا اس میں آپ لوگوں کو یہ دے بھی چکا ہوں۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، سو ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، سو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ہے نان مارکیٹیبل ایسٹس۔ اب نان مارکیٹیبل ایسٹس، مارکیٹیبل کا مطلب کیا ہے؟
نان مارکیٹیبل ایسیٹس سے پہلے بندے کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ مارکیٹیبل کا مطلب کیا ہے. سو مارکیٹیبل ایسیٹس کا مطلب یہ ہے, جیسے ہم یہاں پہ فائنینشیل مارکیٹس کا ذکر کریں گے, ٹھیک ہے, تو جیسے عام طور پر آپ کے سامنے مارکیٹ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جنا سپر جاتے ہیں یا کسی بھی مارکیٹ جاتے ہیں, وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ نارمل گڈز کی سیل اینڈ پرچیز ہوتی ہے. تو اسی طرح فائنینشیل انسٹرومنٹس, جیسے آپ فائنینس میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا 2 یونٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نارمل زندگی کی اگر ہم اگزامپل لے لیں, آپ کو اگر کبھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے, تو لوگ کسی دوسرے بندے سے, لیٹ سپوز اگر مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو میں, آپ کا نام, آغا ولید سے پھر لون لینا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں یار اگر آپ کے پاس ہو مجھے 10 دن کے لیے لون چاہیے, ٹھیک ہے, تو اب اس لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو میں ایک ڈیفیسٹ یونٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ سرپلس یونٹ ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, تو اکانومی اسی وجہ سے چلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے یہ بینک کیا کر رہی ہے, بینک جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, بینک سے, ان کا کیا کام ہے, یہ کیا کر رہی ہے, جو کارپوریشن سے ان کو جب پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ان کو لون دیتی ہے. اب اسی طرح یہ فائنینشیل مارکیٹس یہی کام کر رہی ہے سارا, کہ سرپلس اور ڈیفیسٹ یونٹ کو ملاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کس طرح کرتی ہیں وہ آگے ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو تھوڑا بہت ایکسپلین ہوتا جائے گا, کہ وہ شیئرز ہوتے ہیں, بانڈز ہوتے ہیں, مختلف اور قسم کے انسٹرومنٹس ہیں جس میں ہم ٹریڈ کرتے ہیں, اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ فائنینشیل مارکیٹس ہے. تو مارکیٹیبل سیکیورٹیز یا فائنینشیل نان مارکیٹیبل ایسٹ جو ہے, وہ ایسٹ جن کو ہم مارکیٹ نہیں کر سکتے, مین ٹریڈ نہیں کر سکتے, جس کو ہم ٹریڈ کریں گے اس کو ہم کہیں گے کہ مارکیٹیبل ایسٹس. جو ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ہم وہ ایسٹس جس کو ہم سیل اینڈ پرچیز میں لا سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ لوگوں نے شیئرز کا نام سنا ہوگا, ٹریجری بلز کا نام سنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے ساتھ ٹریڈیبل ہوتی ہیں. تو وہ جو چیزیں جو کہ ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ہم کہیں گے مارکیٹیبل سیکیورٹیز یا مارکیٹیبل ایسٹس, اور وہ چیزیں جو کہ ٹریڈ نہیں ہو رہی ہوتی, ٹھیک ہے, وہ ایسٹ جس کو ہم سیل اینڈ پرچیز میں نہیں لائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگی نان مارکیٹیبل ایسٹس. ہمایون جو نیو کمرز ہے نا, ان کو پھر گروپ میں آپ نے ایڈ کرنا ہے, ایک پیج پہ وہ اپنا نمبر وغیرہ لکھ کے آپ ان کو گروپ میں ایڈ کر لو, ٹھیک ہے. یہ بی ایڈمن ہے, ہمایون نام ہے اس کا, ٹھیک ہے, گروپ میں ہے, تو آپ لوگ پھر اس سے کنٹیکٹ کر لیں. سو نان مارکیٹیبل ایسٹس میں جو آپ کے پاس ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ایک وے ہے کہ آپ کیسے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, تو بینک اکاؤنٹ سے, ڈفرینٹ قسم کے اکاؤنٹ سے, جس میں سے آپ کو فکسڈ اکاؤنٹ ملتا ہے, سیونگ اکاؤنٹ ملتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ہے, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ کسی انویسٹمنٹ کے پرپس کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جسٹ آپ کو ایک فیسیلیٹیشن دے رہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس فکسڈ اکاؤنٹ ہے, سیونگ اکاؤنٹ ہے, اسی طرح میزان کے اپنے ڈفرینٹ ٹائپس آف اکاؤنٹ ہے, کچھ اسلامک اکاؤنٹ ہے, کچھ نان اسلامک ہے, کنونشنل ہے, ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ ٹائپس آف انٹرسٹ ریٹ یا ڈفرینٹ ٹائپس آف مارک اپ اس کے اوپر آپ کو ملتا رہتا ہے. اب وہ اکاؤنٹ ٹریڈیبل نہیں ہے, اس کو آپ سیل اینڈ پرچیز میں نہیں لا سکتے, اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں نان مارکیٹیبل ایسٹس. اس کے بعد پھر دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے منی مارکیٹ, ٹھیک ہے, منی مارکیٹ فائنینشیل ایسٹس. اب منی مارکیٹ فائنینشیل ایسٹس کون سے ایسٹس ہیں, یہ بعد میں کر لے پلیز. اب منی مارکیٹ فائنینشیل ایسٹس اب کون سے ہیں؟ منی مارکیٹ فائنینشیل ایسٹ اب وہ چیز ہے جہاں پہ منی کا ورڈ آئے نا, وہ چیز جو کہ ریڈیبلی کنورٹڈ انٹو کیش, وہ جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے جو کہ ود ان 1 ایئر وہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو کیش, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں اور 1 سال کے اندر اندر وہ واپس کیش میں کنورٹ ہو جائے. جیسے فار ایگزامپل ٹریجری بلز ہے, آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ پڑا ہے, گورنمنٹ کے ٹریجری ان کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ڈسکاؤنٹ پہ اپنے بلز ایشو کرتے ہیں, آپ ان سے پرچیز کر لیتے ہیں گورنمنٹ سے, اور اس کے اوپر آپ کو ایک اسپیسیفک ریٹ آف ریٹرن ملتا ہے, اور ان کی جو میچیورٹی ٹائم ہوتی ہے وہ ہے 3 مہینے. 3 مہینے بعد وہ سیکیورٹی آپ ان کو واپس کرتے ہیں اور آپ کو ریٹرن ملتا ہے اور آپ کے اپنے پیسے مل جاتے ہیں. لیٹ سپوز اگر میں کہہ دوں کہ ایک ٹی بل 970 کا ملتا ہے آپ کو,
تو جب آپ واپس کرتے ہیں تو 30 روپیز لیٹ سپوز آپ کو اس کے اوپر پروفٹ ملتا ہے, ریٹرن ملتا ہے. تو وہ کس چیز کے اوپر ایشو ہوا؟ ڈسکاؤنٹ کے اوپر ایشو ہوا. یہ ان سینس آپ کا ریٹرن ہے, یہ جو ڈسکاؤنٹ والے فیس ویلیو سے ڈسکاؤنٹ پہ ایشو ہوا. تو یہ کیا ہے 3 مہینے میں واپس ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر آپ کے پاس ہے سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس. تو سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ اب کیا چیز ہے؟ سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ وہ چیزیں ہیں جیسے فار ایگزامپل آپ کسی بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں, ڈپازٹ کرتے ہیں, اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دس از دا اسٹیٹڈ اماؤنٹ آف انٹرسٹ وچ یو ول ارن اوور یور انویسٹمنٹ. اب جب ہم سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹریڈ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ جب ہم ان سی ڈی لگا لیتے ہیں, مین نیگوشیبل سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس, تو وہ ٹریڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آغا ولید نے این سی ڈی میں انویسٹمنٹ کی, بینک میں این سی ڈی میں انویسٹمنٹ کی, اور اس کی 3 منتھ میچورٹی ہے یا 6 منتھ کا ٹائم ہے. تو یہ جب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہمایون پہ سیل کر سکتا ہے, اس کا اپنا ایک ریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس سے خرید لیتے ہیں, اس کو پیسے مل جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ٹریڈیبل ہے, ٹھیک ہے. سو منی مارکیٹ میں مختلف ہے. آپ کے ساتھ ایک جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ٹی بلز ہے, ایک آپ کے ساتھ سی ڈیز, ان سی ڈی, پھر آپ کے ساتھ کمرشل پیپرز ہے, پھر آپ کے ساتھ ریپرچیز ایگریمنٹ ہے. اب ریپرچیز ایگریمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ریپرچیز ایگریمنٹ کچھ یوں ہوتا ہے, ایک ایگریمنٹ ہے جس کے نام سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ریپرچیز ایگریمنٹ. ریپرچیز ایگریمنٹ میں آسان سمجھا دیتا ہوں. لیٹ سپوز اگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں ہمایوں سے کہتا ہوں کہ یار یہ میرے پاس موبائل ہے اور یہ مجھ سے آج خرید لو, کل میں آپ سے واپس خرید لوں گا. آج آپ مجھ سے یہ 10,000 کا خرید لو اور کل میں آپ سے واپس 12,000 کا خرید لوں گا. تو یہ بیچ میں جو ڈیفرنس ہے یہ اس کا پرافٹ ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں ریپرچیز ایگریمنٹ. یہ اوور نائٹ ٹرانزیکشن, اس کا ایک ایگزامپل ہے. جب بینک کو ضرورت پڑتی ہے, کبھی کبھار ایک بینک کے پاس کیش نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک نائٹ کے لیے کسی دوسرے برانچ سے ادھر نزدیک وہ دوسرے برانچ سے پیسے لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جب لیتا ہے تو وہ یہ ٹرانزیکشن کر سکتا ہے, یا اس کو اوور نائٹ ٹرانزیکشن کہتے ہیں. وہ ان سے کیش لے لیتا ہے اور اس کے بہاف پہ وہ کولیٹرل میں اپنے ٹی بلز رکھ سکتا ہے کہ یہ ہمارے ٹی بلز ہے, یہ گارنٹی ہے کہ اگر ہم پے نہ کر سکے تو آپ کو ہم یہ ٹی بلز دے دیں گے, واٹ ایور وہ ان کے ایگریمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ساتھ دوسرا ڈائریکٹ وے میں آپ کے ساتھ دوسرا ہو گیا. ادھر لکھ کے بھی ہیں کچھ کے ٹی بلز, ریپرچیز ایگریمنٹ, سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ, اس طرح بہت زیادہ ہے اور بھی ہے. پھر تیسرا جو وے آف انویسٹمنٹ ہے دیٹ از کیپٹل مارکیٹ فائنینشیل ایسیٹس. اب منی مارکیٹ کا اپوزٹ جو ہے نا وہ کیپٹل مارکیٹ ہے. اب منی مارکیٹ ہم نے کہا نا کہ ود ان 1 year پیریڈ آف ٹائم میں آپ واپس اس کو واپس کرتے ہیں یا کیش میں کنورٹ ہو جائے گا. اب آپ کہیں گے کہ اگر لانگ ٹرم ایسٹ ہے, آپ نے شیئر پرچیز کیا, وہ بھی تو واپس آپ سیل اینڈ پرچیز اس کو کر سکتے ہیں, تو وہ بھی تو ود ان 1 year نہیں, 1 day 1-2 day میں آپ کا کنورٹ ہو جائے گا. پھر جب کمپنی واپس کرتی ہے, جس کمپنی جو ایشوئر ہے, جس نے ایشو کیا ہے, وہ اگر آپ سے 1 year کے اندر اندر واپس لیتا ہے تو اس کو ہم منی مارکیٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ابھی ہم نے ایگزامپل لیے, یہ جس نے ایشو کیا وہ آپ کو 1 year کے اندر اندر واپس آپ سے پرچیز کر لیتے ہیں. اب جب کیپٹل مارکیٹ کی بات آتی ہے, سو کیپٹل مارکیٹ آپ کے ساتھ وہ مارکیٹ ہے جس میں میچورٹی ٹائم کیا ہوتا ہے؟ میچورٹی ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے, ٹھیک ہے, جو سیکیورٹی ہے جو آپ نے پرچیز کی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنا ایگزامپل لے لوں کہ فار ایگزامپل مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں ایک کمپنی ہوں, لیٹ سپوز میں سروس کارپوریشن کا اونر ہوں یا واٹ ایور. ہم اس چیز کے اوپر نہیں جائیں گے کہ اس کے کتنے اونرز ہیں, وہ بعد میں آئے گا, وہ چیزیں ساری بعد میں آ جائے گی. صرف ابھی اتنا سمجھے کہ لیٹ سپوز ایک کارپوریشن کا ہم ایگزامپل لے رہے, اس کو پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کیا کر سکتی ہے, وہ یا تو اپنے ساتھ اونر بڑھا سکتی ہے یا لون لے سکتی ہے. ہم آسان کرتے ہیں, لون کی ایگزامپل لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتی ہے, وہ لون لینا چاہتی ہے, تو لون کہاں سے مل سکتے ہیں اسے؟ سب سے آسان, یا تو وہ بینک سے لون لے سکتا ہے. اگر فار ایگزامپل وہ بینک سے لون نہیں لے سکتا,
یا وہ بینک سے لون نہیں لینا چاہتا تو جنرل پبلک سے بھی لے سکتا ہے. تو جنرل پبلک سے لینے کے لیے وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بانڈ ہے, یہ اتنے اماؤنٹ کا ہے, اتنے اماؤنٹ کا انٹرسٹ ریٹ اس کے اوپر ملے گا, اور اس کی میچورٹی ٹائم ہے 10 ایئرز. اس کا مطلب کیا ہے میچورٹی ٹائم؟ اس کا مطلب ہے کہ لیٹ سپوز اگر 1 جنوری 2021 کو میں نے ایشو کیا تو میں اس کو 1 جنوری 2029 بن رہا ہے یا 2030 بن رہا ہے, تب میں آپ واپس اس سیکیورٹی کو پرچیز کر لوں گا. جی جی آ جائے. جی وعلیکم السلام. تو میں 2021 جب 10 ایئرز پورے ہو جائے وہ سٹیٹڈ ڈیٹ آتا ہے تو اس کو پھر میں کیا کروں گا, وہ سیکیورٹی واپس پرچیز کر لوں گا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں میچورٹی ڈیٹ یا میچورٹی ٹائم. جی دیکھیں, ایک تو جو بانڈ ایشو کرتی ہے وہ اسٹرانگ کریڈٹ ریٹنگ والی کمپنیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی لیٹ سپوز بہت بڑی کمپنی ہے لیکن وہ ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے اوپر جو آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا بینکرپسی کا. ٹھیک ہے, بینکرپسی آپ کیس فائل کرتے ہیں تو پھر بینکرپسی کے بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ بینکرپسی ہے, مجھے خاص اس کا نام اس ٹائم ذہن سے نکل گیا, ایک وہ بینکرپسی ہے جب اس کو جسٹ ایک اس کو ایک وارننگ ایشو کر دے اور اس کے بیس پہ آپ کو وہ واپس ہو جائے. اور دوسری وہ ہے جس میں آکشن تک بات پہنچ جاتی ہے, جو وہ ساری چیزیں نیلام کرے اور آپ کو اپنے پیسے ریٹائر کرے. اسی لیے ڈٹ کیوں پرائیورٹی رکھتی ہے؟ ڈٹ ادار جو ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو اونر ہے, ٹھیک ہے, اونر کو آپ نے بعد میں ادا کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کے اوپر قرضہ ہے اور آپ کو آکشن میں آ جائے, ٹھیک ہے, آپ ڈیفالٹ کر جاؤ اور آپ اپنے پیسے پورے نہیں کر سکتے, تو جتنے بھی ایسٹس ہیں اس آرگنائزیشن کے وہ آپ آکشن ہو جائے گی اس کی. سب سے پہلے آپ ادار والوں کو پورا کر جائیں گے, اس کے بعد جو باقی کچھ بچ جائے گا وہ اونر میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی. اسی لیے ایکویٹی ہولڈرز کو یا شیئر ہولڈرز کو ریزیجول کلیم والے بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باقی بچے کچے پہ گزارا کر لیتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ پھر آپ لون کی کیٹیگریز میں جا رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ فار ایگزامپل ایک ہوتا ہے جس کے بیس پہ سبارڈینیٹڈ لون اور کچھ کولیٹرلائزڈ لون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو پرائیورٹی ملتی ہے, کچھ ہوتی ہے جس کا سیکنڈری رائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل اگر میں اس کا ایک اور طرح سے آپ کو ایکسپلین کروں, اگر بینک آپ کو لون دیتا ہے نا تو وہ آپ سے کوئی ہیوی مشینری کولیٹرل میں رکھتی ہے. لیٹ سپوز مشینری ہے, پراپرٹی ہے, کوئی بڑے وینز ہے آپ کے ساتھ یا کچھ بھی ہے, وہ کولیٹرل میں رکھتی ہیں. کولیٹرل مین ضمانت کے طور پر وہ ان کے پاس آپ کی مطلب ان یوز آپ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کی ان کا رائٹ ہے اس کے اوپر. تو کچھ ہوتے ہیں اگر لیٹ سپوز اب آپ نے کسی سے 1 کروڑ کا لون لیا اور آپ کے پاس ایسی مشینری ہے جس کی قیمت 10 کروڑ ہے تو وہ تو آپ صرف اس کو نہیں دیں گے نا کولیٹرل. لیٹ سپوز دوسرے بندے سے آپ لون لے, تیسرے, تو آپ اس میں سے پھر پرائیورٹائز کرتے کہ آپ کا پرائمری رائٹ ہے, اس بندے کا سیکنڈری رائٹ ہے, تو پہلے اس کو ملے گا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جب اسے پورا ہو جائے اس کے بعد اس دوسرے کو ملے گا. اس کے بعد جب لائبلٹی میں جتنے بھی پرائیورٹیز ہے وہ پوری ہو جائے اس کے بعد جو پھر ملے گا وہ پھر ان کو ملے گا جو کہ پریفرڈ سٹاک ہولڈر ہے. ٹھیک ہے, پھر پریفرڈ سٹاک ہولڈر والوں کے بعد کامن سٹاک ہولڈر کو ملے گا. میں تھوڑا سا لائٹر نوٹ بھی اسی لیے لے رہا ہوں کلاس کو کیونکہ ادھر سے بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نان مینجمنٹ سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں, مطلب انجینئرنگ بیک گراؤنڈ والے ہیں. تو اگر میں ان کولیٹرل اور ان چیزوں میں گھس جاؤں گا تو شاید یہ لوگ کہیں گے کہ سر پاگل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے ابھی تک جتنا پڑھا لیا؟ جہاں پہ گزارے والا الفاظ آیا وہاں پہ کیا سمجھ نہیں آیا؟ جی وہ میں دوبارہ چلے بتا دیتا ہوں. وہ ہم نے سٹارٹ اس سے پہلے والا کلاس لیا تھا, اس سے پہلے ویک اس میں کلاس ہوا تھا نا.
اچھا چلے، اس سے پہلے والے لیکچر بھی آپ لوگ کو سارے شیئر ہو چکے ہیں آج، اور اس سے آنے والے لیکچر بھی گروپ میں، ٹھیک ہے، گروپ میں آج آپ کو ایڈ کیا جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے آج۔ تو یہ ہم نے آج جو سٹارٹ کیا ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس ویز آف انویسٹمنٹ کون سے ہے، تو ہم نے کہا کہ وی ہیو ٹو ویز آف انویسٹمنٹ، دیٹ از ڈائریکٹ وے آف انویسٹمنٹ اینڈ انڈائریکٹ وے۔ جب ڈائریکٹ وے میں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انڈائریکٹ وے میں جب آپ کے پاس کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے۔ ابھی انڈائریکٹ وے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہم نے کی لیکن پراپر ایکسپلینیشن باقی ہے۔ پھر ڈائریکٹ وے میں ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ ایک طرح سے تو نان مارکیٹیبل ایسٹ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل سب سے آسان کرتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کہاں پہ انویسٹ کریں گے، تو جو کوئی ان ایجوکیٹڈ بندہ ہے اس سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ یار بینک میں بھی آپ پیسے رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو کچھ پیسہ ملے گا، ریٹرن ملے گا، یہ تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم نے نان مارکیٹ کا کہا کہ وہ ایسٹس جو کہ ٹریڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب ٹریڈ کون سے ہو رہے ہیں اور کیا ٹریڈ کا کیا مطلب ہے وہ ہم نے ایکسپلین کیا۔ اگر وہ آپ کو مشکل ہے تو آپ بعد میں مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں پوچھو، میں آنسر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ وائس میسیجز پہ آپ لوگ بے شک کوسچن پوچھ سکتے ہیں، وائس میسیج پہ میں اس کو آنسر دوں گا، لیکن اس کے نیچے کمنٹ میں اگر آپ بہت زیادہ میسیجز کریں گے تو پھر شاید وہ اسکپ ہو جائے، تو اس کے نیچے پھر لکھ کے کہ کوسچن فرام سر رومان، تو مجھے سمجھ آ جائے گا کہ یہ اسپیشلی مجھ سے کچھ پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو میں آنسر کروں گا یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ کچھ ہوتے ہیں منی مارکیٹ، یہ آپ موجود تھے جو یہ منی مارکیٹ، یا کب آئے آپ کلاس میں؟ ابھی جب آئے تو کہاں سے آپ نے مطلب گین کیا؟ منی مارکیٹ کور کیا تھا ہم نے۔ منی مارکیٹ انسٹرومنٹ یا ایسٹ یا مارکیٹ وہ ہے جس میں شارٹر پیریڈ آف ٹائم کے ایسٹ ٹریڈ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جس کی میچورٹی 1 ایئر سے لیس ہو۔ All those financial assets are securities which have maturity period less than 1 year، ٹھیک ہے، جس میں فار ایگزامپل آپ گورنمنٹ کی ٹریجری بل میں انویسٹ کر سکتے ہیں، ان کی میچورٹی ٹائم ہوتی ہے 3 منتھ۔ 3 منتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ سے یہ سیکیورٹی پرچیز کرے تو 3 مہینے بعد گورنمنٹ آپ کو آپ کے پیسے واپس کرے گی اور ریٹرن بھی دے گا ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم ہے۔ ٹی بلز ہو گیا، ری پرچیز اگریمنٹ ہو گیا، سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ ہو گیا، نیگوشیبل سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ ہو گیا، کمرشل پیپرز ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ تمام آپ کے مختلف اور بھی ہے اس طرح، تو یہ سارے ہم نے ایکسپلین کیا۔ اگر اس میں پھر آپ کو کنفیوژن ہے، یہ نوٹس آلریڈی گروپ میں شیئر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ہارڈ فارم بھی وقاص صاحب آئے ہیں نہیں آئے، یہ میں نے اس کو دیے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہارڈ فارم میں بھی مل جائیں گے آپ کو، اور یہ سافٹ فارم میں بھی گروپ میں آلریڈی شیئر ہو چکے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹمنٹ۔ اب یہ وہ انویسٹمنٹ ہے، یہ میرے خیال سے بھی ہم نے شروع بھی ہی کیا تھا، وہ انویسٹمنٹ منی مارکیٹ کا الٹا، وہ 1 ایئر سے لیس، یہ 1 ایئر سے زیادہ، جس کی میچورٹی پیریڈ 1 سال سے زیادہ ہو۔ اب اگر آپ اپنا کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے آسان ہے کہ بندہ گھر میں سب سے آسانی سے پیسہ اپنے ماں سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے ملے یا نہ ملے، ماں سے تو بڑی آسانی سے تھوڑا بہت فریاد کرے بندہ تو ادھر سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فادر سے پیسہ تھوڑا مشکل سے ملتے ہیں، تو سب سے پہلے جب آپ کی کوئی بیسک نیڈ کچھ بھی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو آپ اپنے پیرنٹ سے پیسہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اب آپ چپکے سے بھی کوئی کام اکثر کرنا چاہتے ہیں، جیسے بندہ ٹین ایج میں